اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی و انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں۔ آپ نے ابو موسیٰ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے۔ تو ناظرین، اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم مائگی اور ناتوانی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ عن قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر بہت ہی مؤثر ہے۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے جب قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مدد غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت ہی پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ تو آپ نے انہیں فرمایا، تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں اور ناظرین کرام، ہر وقت، ہر آن اس عظیم ذکر کی پابندی کرو۔ حاضر قلبی کے ساتھ زبان سے اسے پڑھو اور اپنی حالت سے اس ذکر کی تصدیق پیش کرو، کیونکہ اس کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دھرتی پر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، اسی طرح سیدنا عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ اس کا سارا ترجمہ ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ مطلب یہ ذکر جو میں نے آپ کو بتایا
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر بندہ جب کر کے کوئی بھی دعا مانگے گا تو اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جائے گی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کر کے بھی نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ یہ ذکر بندے کے لیے خیر و بھلائی اور بندے کے مال و متاع کے تحفظ کا باعث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے ہی یہ ذکر کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کا ترجمہ تو یہی ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے تمہارے لیے اللہ کافی ہے، مطلب جو یہ ذکر کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے، نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اس کا ذکر کا تقاضا ہے، اس کے ذکر کا تقاضا ہے، اور یہ کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمام معاملات کی باغ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوقات کے امور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہیں، کوئی بھی اس کے حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا ڈالیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ یہ پڑھتے رہیں۔ آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، جیسی بھی آزمائش ہے، یار آزمائش تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے۔ لیکن کچھ اذکار ہیں جو اگر بندہ ان کو اپلائی کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے تو اللہ آسانی فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ۔